قبولیت میں دیری کا سوچ کر مایوس مت ہو جایا کریں۔ اللہ کی طرف سے یہ دیری آپ کے حق میں کتنی بہتر تھی، یہ وقت ثابت کر دے گا۔ کیسے ممکن ہے تم تھک جاؤ اور رب جانتا نہ ہو؟ عنقریب اللہ تمہیں تمہاری دلی خوشیوں سے نواز دے گا۔ یقین رکھو، قبولیت کی لمبی مسافتیں لمحوں میں بدل جائیں گی، پھر ایک لمحہ لگے گا اور رب نصیب بدل دے گا۔ پھر لوگوں کے رویے تمہیں ڈپریشن میں نہیں ڈالیں گے۔ اللہ نے دعا کی توفیق دی ہے تو قبولیت کا تحفہ بھی ضرور دے گا۔ چاہے پوری دنیا بھی تم سے یہ کہہ لینا کہ جو تم مانگ رہے ہو وہ ناممکن ہے، تمہیں اللہ سے اتنے یقین سے دعائیں مانگنا چاہیے کہ جو مانگ رہے ہو ہر حال میں، ہر صورت میں ملے گا، کیونکہ اللہ کے لیے سب کچھ ممکن اور آسان ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، تو ایک تو نماز کی حالت ہے اور دوسرا پیشانی اللہ کی بارگاہ میں ٹکی ہوئی ہے۔ تو اس وقت جو بھی آپ اللہ سے مانگو گے تو انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔ تمہاری کہانی اب یہاں اس لیے رک گئی ہے کیونکہ اللہ راستہ بنا رہا ہے۔ بے فکر رہو، تمہارا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، وہ بس تمہارا صبر آزما رہا ہے۔ ممکن ہے کہ انہی کا آخری کنارہ معجزوں سے مل جائے جن راستوں سے اللہ تمہیں گزار رہا ہے۔ دعاؤں کا مسلسل تمہارے لبوں کی تسبیح بن جانا قبولیت کا اشارہ ہے۔ بہت جلد اللہ تمہاری زندگی میں بھی بہاریں لا رہا ہے۔ تمہارا نصیب تمہیں ان راستوں تک لاتا ہے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے، مگر ملتا وہی ہے جو آپ نے دعا میں مانگا ہے اپنے رب سے۔ اللہ نے دعا کے ذریعے ہی آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو ملوایا تھا۔ صبر کرو اور یقین رکھو، اللہ تمہارا قصہ بھی جلدی مکمل کر دے گا۔ جانتے ہو تم اللہ کو بہت محبوب ہو کیونکہ تم نے آزمائش کو ہنس کر گزارا ہے، کیونکہ تم نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، تم نے اپنے یقین کو کمزور نہیں ہونے دیا، کیونکہ تمہیں یقین تھا دعاؤں کی قبولیت کا، اور تمہیں یقین ہے معجزے ہوتے ہیں۔ سنو، تم خاص ہو، اس لیے تمہیں لوگوں کے لیے نہیں چھوڑ دیا، بلکہ درد دیکھ کر اللہ نے اپنے در پر جھکا لیا ہے۔ وہ جانتا ہے تمہاری ہر تکلیف کو، ہر غم کو، وہ واقف ہے تمہاری بے بسی سے، تمہارا لوگوں کے رویوں سے تھکنا، رونا، وہ سب جانتا ہے۔ سنو، تم خاص ہو کہ تمہارا رب تمہارے بہت قریب ہے۔ جو رب کے سامنے روتا ہے وہ بہت خاص ہوتا ہے، اور تم بہت خاص ہو کہ صرف اپنے رب کے لیے ہو۔ جو تم نے مانگا ہے اللہ سے تمہیں وہی ملے گا۔ ابھی تمہارا امتحان ہے، اس لیے اللہ نے تھوڑا دور کر دیا ہے۔ اپنے صبر، دعا اور توکل سے تم اس امتحان کو پاس کر جاؤ گے، اور پھر اللہ تمہیں وہی چیز اتنی بہترین طریقے سے عطا کرے گا کہ تم حیران ہو جاؤ گے۔ بس اللہ پر بھروسہ رکھو اور صبر کرو۔ تم کیوں مایوس ہو جاتے ہو؟ تم نے تو تہجد میں دعا کی ہے نا، رد نہیں کی جائے گی تمہاری دعائیں، بہت جلد تمہیں سب کچھ عطا کر دیا جائے گا انشاءاللہ۔ اور جان لو کہ اگر نصیب کا ہونا سب کچھ ہوتا تو اللہ تمہیں اپنی خواہش کو مانگنے کے لیے دعا کا راستہ نہ دکھاتا۔ تمہارے دل میں اگر اللہ نے سجدے میں مانگنے کی چاہ ڈالی ہے، پھر کچھ تو ہے جس کا ہونا لکھا ہے بے شک، اور کیا پتہ یہ ایک سائن ہو۔ اللہ بہت جلد تمہاری دعاؤں پر کن فرما دے گا، بہت جلد تمہارے دل کی دعا تمہارے نصیب کا حصہ ہوگی۔ تم دعا کرنا نہ چھوڑنا، بس صبر کریں، کچھ وقت کی ہی تو بات ہے۔ اللہ نے تمہارے ہر ایک آنسو کو سمیٹ رکھا ہے صحیح وقت کے لیے، اور وہ وقت بہت ہی جلد آ جائے گا جب اللہ آپ کی دعائیں قبول کر لے گا اور اللہ اپنی رحمتیں آپ کی جھولی میں ڈال دے گا، اور دعا ہے اللہ وہ دن جلدی لے آئے آپ کی زندگی میں، آمین۔ اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، تمہاری کہانی مکمل ہوگی۔ اللہ تمہاری زبان کو مانگنے کی توفیق تب دیتا ہے جب وہ تمہاری دعاؤں سے راضی ہونا چاہتا ہے۔ ایک ہی دعا کا بار بار زبان پر آنا بے وجہ نہیں ہوتا۔ اللہ نے چن لیا ہے تمہاری دعاؤں کو، بس وہ تمہارا صبر آزما رہا ہے۔
کوئی تمہارے ہاتھ سے تو چھین سکتا ہے لیکن تمہارے نصیب سے نہیں۔ جو تمہارے لیے اللہ نے بنایا ہے وہ آخر میں تمہارے پاس ہی آئے گا۔ اگر آج آزمائش ہے تو اس آزمائش کے بعد تمہارے لیے وہی ساری چیزیں ہیں جس سے تمہیں آج آزمایا جا رہا ہے۔ نصیب لکھنا اور اس کو بدلنا، یہ دونوں ہی اختیار صرف اللہ کے پاس ہیں۔ پھر تم کیوں لوگوں کی باتوں سے مایوس ہوتے ہو؟ جس نے نصیب لکھا ہے وہ اس کو بدل بھی سکتا ہے۔ یاد رکھو، اللہ کی دسترس سے کچھ بھی باہر نہیں۔ کچھ تو لکھا ہے میرے اللہ نے جو دل ہر بار صبر کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ان قریب تمہارا بہترین وقت آنے والا ہے۔ خود کو یوں کمزور اور غمزدہ نہ کرو۔ اگر تم نے اپنا معاملہ اس پر چھوڑا ہے تو فکر سے آزاد ہو جاؤ۔ ان قریب اللہ تمہاری قسمت میں ایسا لکھے گا کہ تمہارا دل خوش ہو جائے گا۔ اللہ خود فرماتا ہے، بے شک تمہارا انجام آغاز سے بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ اگر کوئی تمہارے ساتھ غلط کر کے خوش ہے تو کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی؟ اور تیرا رب بھولنے والا نہیں۔ اللہ فرماتا ہے، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ ممکن کے دروازے بند ہو گئے ہیں، یعنی اب کن کی راہ کھلنے والی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ جو وقت چل رہا ہے یہ آخری امتحان ہے۔ یہ جو صبر ہے بس اس کے بعد آپ کے لیے راحت ہے۔ یہ جو وقت ہے یہ غم کا دکھ کا نہیں ہے۔ آپ نے کتنی ہمت رکھی اس تک آنے میں، اللہ تک پہنچنے کے لیے۔ تمہاری دعائیں اس بات کی گواہ ہیں کہ تمہارے لیے معجزہ ہونے والا ہے۔ تمہارا اللہ پر یقین بتا رہا ہے کہ تمہاری چاہت پر اللہ کن فرمانے والا ہے۔ دیر سے ہی سنتا ہے اللہ اپنے پیارے بندوں کی، اور دیر کیوں؟ تاکہ وہ بہت پیار سے اور بہت دھیان سے اپنے بندے کو سن سکے۔ بے شک یوسف نے کب مانگا تھا زلیخا کو؟ وہ زلیخا کا یقین ہی تھا جس نے اسے یوسف دلایا۔ بات مخلص یا منافق کی نہیں ہوتی، بات یقین اور بھروسے کی ہوتی ہے۔ تم یقین سے مانگ کر تو دیکھو، تمہارا رب تقدیر بدلنے پر قادر ہے۔ بے شک ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سو ویورس، میری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خیر و عافیت سے رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی تمام نیک دلی حاجات کو پورا کرے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔